لڑکے یا لڑکی کی منگنی ہونے یا ایک دوسرے سے منسلک ہو جانے، منگنی شاید ان کی مراد ہے، کیا اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے بلا جھجک ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اکثر ٹیلی فون پر گھنٹوں باتیں کرنے کو جائز قرار دے سکتے ہیں؟ منگنی کرنے سے ان کے یہ جو نامحرم ہوتا ہے یہ محرم نہیں ہو جاتا، اس لیے بلا جھجک ملاقات بھی نہیں کر سکتے، اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ ٹیلی فون پہ گھنٹوں باتیں کرنی، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں نکاح ہو جائے، بے شک رخصتی نہ ہو تو پھر یہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں، باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ منگنی کی کوئی سوائے وعدہ نکاح کے منگنی کی اور کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ محض تحریر سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں جبکہ زبان سے نہ دی ہو؟ بالکل ہو جاتی ہے۔ اگر تحریر طلاق ہو جاتی ہے، اگر شوہر اپنے ہاتھ سے طلاق تحریر کر دے یا کسی اور کی تحریر پر بھی پڑھ کر یا سن کر اس پر اپنی رضامندی سے دستخط کر دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ تعویذ اور عملیات کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تعویذ اور عملیات دونوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ حدیث میں دم کا بھی آتا ہے مختلف موقعوں پر، مثلا بچھو کے کانٹے پہ دم کیا یا لعاب دہن اپنے منہ کا لگایا وغیرہ روایات میں آتا، تو جب تک تعویذ کے الفاظ میں اور کسی دم میں اب کوئی دم کر رہا ہے اس میں خلاف شریعت الفاظ نہ ہو، اللہ کے غیر سے مدد نہ مانگی جائے اور اللہ کے غیر سے اس کے اندر استمداد نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ اور یعنی اس کا تعلق یہ ہے کہ اس کے اندر ورڈنگ کیا ہے، الفاظ کیا ہے۔ اگر الفاظ ٹھیک ہیں، شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو تعویذ اور دم بھی ٹھیک ہے، اگر الفاظ غلط ہیں تو وہ بھی تعویذ اور دم بھی غلط ہے۔ عرس اور برسی منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی کوئی اثر نہیں، بدعات ہے ساری، نہ عرس کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہ برسی کی کوئی شرعی حیثیت ہے۔ نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ حضور سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ جنازہ خود دعا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دعائیں ہی تو ہوتی ہیں، یہی دعائیں کی گئی، اس کے بعد جنازہ اٹھایا گیا۔ اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے، واجب الترک۔ حالت جنابت میں یعنی جب بندے پر غسل فرض ہو اس میں کھانا پینا درست ہے یا نہیں ہے؟ کھا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے، اور اگر وہ وضو کیے بغیر ہاتھ دھو کر صاف، اس کے ہاتھ صاف ہو، اگر کھا لیتا ہے تو کچھ کھا پی لے۔ یہ لوگوں میں غلط تصور مشہور ہے کہ حالت جنابت میں کچھ کھا لیا تو وہ حرام ہوتا ہے، حرام نہیں ہوتا، خلاف اولا ہے، بہتر ہے بندہ پاک کھائے، لیکن اگر کھا لے تو کوئی حرج نہیں۔ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایصال ثواب کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کوئی خاص دن مقرر نہ کیا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں مردوں کے بعد ہم نے تیجا اور 10واں اور 40واں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کہیں اس بارے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہے کہ انسان اپنے مردوں کے لیے، حدیث سے ایصال ثواب ثابت ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے، آپ کوئی نیک کام کر کے کسی کو بخش دیں تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے مرنے کے بعد بھی، لیکن اس کے اندر کوئی خاص دن اس میں ضروری نہ سمجھا جائے۔ جمعراتیں اور کیا کہتے ہیں اس کو، 40واں کہتے ہیں کیا 40واں، کہ اس دن شاید کوئی زیادہ ثواب ہوگا، تو زیادہ ثواب کے لیے پھر آپ کو حدیث روایت چاہیے ہوتی ہے، قرآن کی آیت چاہیے ہوتی ہے جو ثابت کرے اس بات۔ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں جو یہ بتاتی ہو کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو تیسرے دن ثواب زیادہ ہوگا، پھر 7ویں دن ثواب زیادہ ہوگا، پھر 40ویں دن ثواب زیادہ ہوگا، پھر جب سال پورا ہوگا تو ثواب زیادہ ہوگا۔ ایصال ثواب آپ جب مرضی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، دن تاریخ مقرر نہ کریں۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ محتاجوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، آپ نقدی بھی تقسیم کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی بھی کر سکتے ہیں، جو جس طرح آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ عاشورے کے دن انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر اپنے اہل و عیال کی پر وسعت کی غرض سے جو کھانا پکایا جائے اس کا ثواب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچانا کیسا ہے؟ وسعت تو ہے، لیکن میں نے پھر عرض کیا نا، دن خاص نہ کریں۔ 10 محرم ہی کو چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے تو اس دن اگر آپ کچھ پکا کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ وہی برسی بن گئی،
اس لیے 11 محرم کو کر لیں، 9 محرم کو کر لیں، اس خاص دن کے ساتھ سے لوگوں کو پھر یعنی یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اس دن کو کوئی خصوصی اہمیت اس حوالے سے حاصل ہے، وہ کہیں پر دین میں اس بارے میں کچھ نہیں آیا. کہ پچھلی دفعہ سوال آیا تھا کہ ایک روزہ مکروہ ہے لیکن ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک روزہ صرف 10 کا کوئی رکھے تو ثواب ہوگا اس کو بھی، لیکن مکروہ ہے تو اس لیے ایک اور ساتھ ملانا چاہیے، یا 9 کا یا 11 کا. اچھا جی، جمعے کے آخری قاعدے میں 2 آدمی شریک ہوئے، سلام کے بعد انہوں نے 2 رکعت جمعے کی پڑھ لی، یہ صحیح ہے یا ان کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے؟ نہیں، ظاہر بات ہے جب وہ آخری قاعدے میں سلام سے پہلے آ گئے ہیں تو جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے، ظہر کیوں پڑھیں گے؟ جوا، میرا خیال ہے جوا ہی لکھا ہوا ہے. جوا کسے کہتے ہیں؟ جوئے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر قسمیں ہیں تو بیان فرمائیں، اور اس کی مثالیں کرکٹ کے لحاظ سے واضح فرمائیں. بھائی یہ مجھے تو اس میں اتنی اسپیشلائزیشن نہیں ہے کہ جوئے کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہوگا جو لوگ اس کو کھیلتے ہیں کہ ان کو ساری قسمیں اس میں پتہ ہوں گی کہ جوئے کے اندر کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، کیسے کیسے کھیلی جاتی ہیں، کرکٹ میں جوا کیسے لگتا ہے. اس کی مجھے تفصیلات پتہ نہیں، آپ مجھے پوری تفصیل بتا دیں پھر میں بتا دوں گا جائز ہے ناجائز ہے. اچھا جی، تعویذ اور دم کی شرعی سے بات ہو گئی. اس پر تعویذ میں نمبر لکھ سکتے ہیں اور غیر محرم سے دم کروا سکتے ہیں. غیر محرم سے دم کروائیں، پردے کے اندر کروائیں، پردے سے پردہ نہ اس سے متاثر ہو، یعنی بے پردگی نہ ہو اس کے اندر. اور صدقے کے لیے بکرا ذبح کرنا بدعت ہے؟ نہیں جی، بکرا ذبح کرنا بدعت نہیں، لیکن بکرے کو زیادہ ثواب کا باعث سمجھنا بدعت ہے. یعنی اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ بکرے ہی میں صدقہ ہو سکتا ہے، یا اگر میں نہیں مثلا 15,000 کا بکرا آتا ہے، آپ کے دل کے اندر یہ نہ ہو کہ 15,000 اگر میں کیش صدقہ کر دوں گا تو ثواب کم ملے گا، اور اگر 15,000 کا بکرا خرید کے ذبح کروں گا تو ثواب زیادہ ملے گا. کوئی اضافی ثواب نہیں ہے اس کے اندر. 15,000 کیش، 15,000 کے کپڑے، 15,000 کا بکرا، سب کا ایک جیسا ثواب ہے. تو جو غریبوں کی ضرورت ہو اس کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے. کسی علاقے میں لوگ بھوکے ہیں تو بکرا ذبح کراتے ہیں، ایک علاقے میں لوگ بھوکے نہیں ہیں اور ان کو کپڑے چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں میں تو بکرا ہی ذبح کروں گا، تو ٹھیک نہیں ہے. تو پھر تو ان کو کپڑے دینے چاہیے. بکرے کا رواج ذرا زیادہ ہو گیا ہے، ویسے لوگوں نے میرے خیال میں بکرے کو زیادہ ثواب کو باعث سمجھ لیا. جی کیسے کہتے ہیں خود بھی کھانا ہوتا ہے اس لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہ کا مطلب ہے کہ اللہ ان کے چہرے کو معزز کرے. خوارج بدبختوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ایک گالی شروع کر دی تھی، اور وہ کہتے تھے حضرت علی کا نام لیتے تھے تو ساتھ کہتے تھے سبد اللہ وجہ العیاذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ سیاہ کرے. تو اس پر اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے طور پر یہ مروج ہوا کہ چونکہ یہ بدبخت خوارج یہ کہتے ہیں سیدنا علی کو، تو اس لیے اہل سنت کرم اللہ وجہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کے چہرے کو معزز کرے اور عزتیں اور روشن کرے. حضرت علی کو مولا کہنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ مولا کا مطلب ایک عزت کے معنی کے اندر ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگ ہمارے ہاں علماء کو مولانا کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ مولانا کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے مولا. تو جب علماء کو آپ مولا کہہ سکتے ہیں تو حضرت علی کو بطریقہ اولا کہہ سکتے ہیں، سارے صحابہ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ وہی ہونا چاہیے جو عزت اور تکریم کے معنی کے اندر ہے. مولا اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ مشترک الفاظ ہیں، تو وہ والا معنی ظاہر بات ہے اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، موجودہ بینکنگ، اسلامی بینکنگ، اس پہ تو بہت بات ہو گئی ہے. کیا بینک میں نوکری کرنا، بینکوں کو سروس مہیا کرنا، بلا واسطہ لین دین کرنا کنونشنل بینکوں کے ساتھ تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اسلامی بینکوں کے ساتھ جائز ہیں. تو کیا ایک عام شہری جس کا اوڑھنا بچھونا ہی سودی نظام سے منسلک ہے تو اس کو کیسے شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں، عام شہری جو ہے وہ اپنی اختیار کی حد تک مکلف ہے جتنا اس کو اختیار ہے. اب باقی ملکی نظام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ عام شہری، تو اس لیے ایک انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ سودی ٹرانزیکشنز نہ کرے، نہ اپنے طور پر اپنی کمپنی کے نہ کسی اور چیز کے لیے. اسی حد تک وہ ہے مکلف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.